اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرغہ 13 جنوری 2026 ہے۔ اس ویڈیو کے ریکارڈ کرنے کا مقصد ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ جو عام طور پر اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، جس کی بات میں آگے چل کر کروں گا۔ ویسے تو یہ کام جو ہے وہ جتنا خفیہ اور رازداری طریقے سے کیا جائے اتنا ہی جو ہے وہ باعث برکت ہے، مگر اس میں اور لوگوں کا اضافہ کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنے کے لیے، تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جو ہے اس طرح کے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں، تو یہ بہت ضروری تھا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے، ایک تو اپریسیشن فار دوز پیپل ہو آر ٹیکنگ پارٹ ان دس گڈ کاز، اور سیکنڈ جو ہے کچھ والنٹیئرز جو ہیں مزید اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو اس نے کام میں حصہ لیتے ہیں، اور دوسروں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ہمیں سب سے بڑھ کر اس چیز سے بچائے کہ ہم ریاکاری کی طرف استغفر اللہ معاذ اللہ نہ چلے جائیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ تو واقعہ بھائیوں کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں رزق دیا اور اس چیز کے برعکس دیا کہ ہم بے شمار دن میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہم سے ہاتھ روکتا نہیں ہے، وہ ہمیں نوازتا ہے۔ یہ اس کی بڑی رحمت ہے، فضل ہے، اور سارے انسانوں کے لیے یکساں ہے، مگر یہ ہے کہ جو ہم جیسے گناہگار ہیں پھر بھی اللہ ان کو ہماری نافرمانیوں پہ، کوتاہیوں پہ، ڈانٹ ٹپٹ سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ حق بنتا ہے بھائیوں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس کی دی ہوئی نعمتوں پر۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے، تو ان کو ایک شخص جو ہے ان کے پاس آیا، کل کی یہ بات ہے، آج 13/12 کی یہ بات ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے اپنے بچے کا آپریشن کروانا ہے، اور جتنے بھی گجرات کے ہاسپٹل ہیں انہوں نے ان کو جواب دے دیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو سفید پوش ہو، جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، جب اس کے گھر میں اس طرح کی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر والدین کے لیے کس طرح کی پریشانی اور مصیبت جو ہے وہ بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اہل محلہ کا، گاؤں والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس بھائی کی داد رسی کی جائے، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں سے ان کا حق ادا کیا جائے۔ تو الحمدللہ وہ شفا ہاسپٹل میں جو ہے ان کو آپریٹ کروانے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، جس کا انتظام ظاہر اللہ نے کرنا تھا، انسان جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو ہمارے بھائی جو تھے، محترم قاری صاحب، نام لینا مناسب نہیں ہے، نام نہ اپنا ہے نہ ان کا ہے، نام اللہ کا ہے، تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور نیک مقصد کے لیے جو ہے مزید اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو 1.5 لاکھ روپے کی حاجت تھی، تو وہ 1 لاکھ جو ہے وہ قاری صاحب نے خود اس کا انتظام کر لیا، اور باقی منجا جو تھے وہ ہمارے ذمے انہوں نے لگائے۔ تو ہم نے الحمدللہ، میں نے بھائیوں سے تعاون کی اپیل کی، اور یہ وہ ایسے ڈائمنڈ ہیں، ایسے ہیرے ہیں، ایسے اللہ کے چھپے ہوئے نیک لوگ ہیں کہ جن کو جب بھی نیک مقصد کے لیے آواز دی جاتی ہے تو ہمیشہ انہوں نے اس سلسلے میں سب سے بڑھ کر اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ اور اس پرفتن دور کے اندر جو شخص بھی اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے کاموں میں پیسے لگائے، مال لگائے، تو اللہ اس کو مزید نوازتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جائے تو بدلے میں اس کا رزق کم ہوتا جائے، بلکہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی جیسے ہے نا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں جتنا خرچ کرتا ہے، ایک تو اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس کو اللہ مزید جو ہے وہاں سے رزق نکال کے دیتا ہے جہاں سے انسان کی توقع نہیں ہوتی، انسان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، ایک شخص تھا، اس کا کام بند تھا، مگر اس نے اثار قربانی کا مظاہرہ کیا، اپنی ضرورت پر کسی غریب مسکین ضرورت مند کی ترجیح جو تھی اس کو دے دی، اپنے مال میں سے اس کا حق ادا کر دیا، اس کو حصہ دے دیا۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، اللہ کے راستے میں اس نے کچھ مال دے دیا، تو اس سے فرق کیا ہوا
کہ وہی شخص جب 2-3 دن بعد دیکھتا ہے ایسی چینجنگ آتی ہے، ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ کہتا ہے یار مجھے تو پتہ نہیں تھا، مگر اللہ نے مجھے یہ کام سے اس کام سے نواز دیا، اس کام سے میرا کام چلا دیا، میرا روزگار بنا دیا۔ یا پھر اس کی ایک دوسری شکل یوں ہو سکتی ہے کہ انسان کو جو ظاہری حالات میں ایک تکلیف پہنچنی تھی، اللہ اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ جیسے اکثر جو ہے ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، مگر اچانک میں بچ گیا، مگر اچانک میری بریک لگ گئی، مگر اچانک اگلے نے بریک لگا لی۔ او میرے بھائیو، یہ اچانک نہ ہم بریکیں لگاتے ہیں، نہ جو ہے اگلا انسان بریکیں لگاتا ہے، نہ اگلا ڈرائیور، بلکہ یہ اللہ کے وحدہ لا شریک کی ذات ہے، ارحم الراحمین کی ذات ہے کہ جو وہاں پہ بریکیں لگا لیتی ہے، مطلب ہماری آزمائشوں کو، مصیبتوں کو اس اللہ کے دیے ہوئے راستے میں مال سے بچا لیتی ہے، ان مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ٹال لیتی ہے، ڈال کا کام کرتی ہے۔ تو الحمدللہ آج 13 ہے، صبح انہوں نے جہاں پہ بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو صحت دے۔ ایک والد جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک جوان اولاد جو کہ اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتی ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے، گھر میں پڑی ہو، اس کے پاس جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس کے دل پر، سینے پر، دماغ پر کیا تکلیف بیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ان سب کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، آفتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، ایمان میں، جان میں مزید جو ہے وہ برکتیں نازل فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر دل نرم نہ ہوں تو انسان جو ہے وہ جتنا بھی مالدار ہو، جتنا بھی پیسے والا ہو، جتنا بھی کوئی قاد کٹھ والا ہو، وہ انسان جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں پہلے اس کے دل کو نرم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ان کا دل نرم پڑتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی ہے ان لوگوں کے لیے، جیسے اللہم انی اسألک علما نافع، کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسے علم کا جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ اور اسی طرح سے یہ علم تھا، یہ قرآن سے ہی ہے، اسی لیے دل نرم پڑتے ہیں۔ اور کیا، وَرِزْقًا حَلَالًا، اور میں حلال رزق جو ہے اس کا سوال کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور اللہ ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، جس میں میں کی نفی ہو، جس میں اپنا نام نہ ہو۔ تو یہ الحمدللہ جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ ایک ایسی جگہ نہیں ہے جو عام جو ہے وہ روٹین وائز ہے، بلکہ الحمدللہ یہاں سے میں اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ جو پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ ان کی بیس بنانا مقصود ہے، وہ جو ہے سارے اس کار خیر میں اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر جو ویڈیو بنائی ہے، یہ ان کی اپریسیشن کے لیے ہے۔ اور یقین کریں کہ ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس شخص کے پاس جو ہے وہ پیسے جانے ہیں، اور جس شخص نے ریسیو کرنے ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دیے کس نے ہیں۔ نہ میں سامنے ہوتا ہوں، نہ جو دینے والے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، نہ ریسیو کرنے والا سامنے ہوتا ہے، مگر اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اس تک، حقدار تک جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی امانت ہے، جب میرے پاس آتے ہیں تو میں رات کو سو نہیں سکتا، میرے پاس اتنی بڑی امانت ہوتی ہے، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے کہ کہیں اس امانت میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، رزق عطا دے، حلال رزق جو ہے اس سے نوازے۔ اور جب یقین کریں کہ جب اس طرح کے نیک کام میں ایک انسان جو ہے اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، تو جو اس استعمال کرنے والے کے، جس حقدار تک یہ پہنچے ہوتے ہیں، اس کے دل سے، اس کے دماغ سے، اس کے بدن سے، اس کی روح سے جو دعائیں نکلتی ہیں، آپ ان کا موازنہ نہیں کر سکتے، آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ جو خوشی آپ کو تب محسوس ہوتی ہے وہ آپ دنیا کے کسی بازار سے خرید نہیں سکتے، یہ کرنسی ہی آخرت کی کرنسی ہے۔ تو اس لیے میں ایک تو دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسرا آپ کے لیے موٹیویشن ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، اگر کوئی آپ کے پاس سائل آ جاتا ہے تو نہ کرنے سے بہتر ہے، نہ کرنے سے، دہکتار دینے سے
اس کو ذلیل کرنے سے، رسوا کرنے سے بہتر ہے یا تو خاموشی اختیار کر لیں یا اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق ان نعمتوں کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کے مطابق اس کی مدد ضرور کریں۔ کہ اس سے ایک سٹوری یاد آتی ہے کہ ابو بن ادم جو ہم لیسن میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک فرشتہ جو ہے ان کے کمرے میں آیا، ڈیوائن لائٹ تھی، تو اس نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا، تو اس فرشتے سے ابو بن ادم نے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جو لوگ جو ہے وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو ابو بن ادم نے پوچھا کہ آپ میرا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، آپ کا نام ابھی تک لکھا نہیں گیا۔ تو ابو بن ادم نے کہا کہ میرا نام اس لسٹ میں لکھ لو کہ جو شخص اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ فرشتہ نام لکھ کے چلا گیا۔ اگلی رات دوبارہ وہ فرشتہ آیا تو اس نے ابو بن ادم کو یہ بشارت دی کہ آپ کا نام اس لسٹ میں، اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس لیے کیونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہو۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا میرے بھائیوں کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود، جائیداد ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، عزت، مرتبہ، روب، وقار، ہر چیز ہونے کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے اور آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی غریب انسان، کسی مسکین کی، ایک ایسے شخص کی جو سفید پوش ہوتا ہے، جو کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر آپ اس کی مدد کرو گے اور جب وہ آپ کو دل سے دعا دے گا، اس کی اولاد، اس کے بچے جب وہ آپ کو دعا دیں گے تو یقین کریں کہ یہ ایک ایسی آپ کے لیے خوشی، مسرت کا، سکون کا باعث ہوگا کہ جس کو زندگی میں کسی دنیا کی یورو سے، کسی پاؤنڈ سے، کسی ریال سے، کسی درہم سے، کسی دینار سے، کسی ڈالر سے آپ خرید نہیں سکتے۔ یہ آخرت کی کرنسی ہے، تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جو اس میں کرنسی چلنی ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نیک مقصد کے لیے ہم نے یہ کار خیر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ظاہری طور پر اور خفیہ دونوں طریقوں سے جو حقدار ہے اللہ ان تک ہمیں پہنچنے کی توفیق دے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے مزید نعمتوں سے نوازے اور اتنا نوازنے کے بعد ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ان نعمتوں میں سے آگے اللہ کی مخلوق تک جو ہے وہ پہنچاتے رہیں۔ اس دعا کے ساتھ، اس نیک آرزو کے ساتھ، اس نیک تمنا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے، اسی طرح آپ جو ہے کار خیر میں حصہ لیتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔